نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا واصحاب سيدنا وأہل بیت سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حمد و صلات کے بعد نہایت ہی عزت و احترام کے لائق معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اچھا دوستو، آج کا ویڈیو بنانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ بندے کے پاس غیرت ایمانی ہو تو پھر وہ اکیلا ہی ڈٹ جاتا ہے۔ وہ باطل پرستوں کے سامنے، بد مذہبوں کے سامنے، بد عقیدہ لوگوں کے سامنے وہ اکیلا ہی ڈٹ جاتا ہے اور اکیلا ہی کافی ہوتا ہے۔ تو اور دوسرے بندے کے پاس جو ہے وہ افرادی قوت بھی ہو، سارے معاملات بھی ہوں، وسائل بھی ہوں، لیکن اس کے پاس جو ہے وہ غیرت ایمانی نہیں ہے نا، تو سب کچھ ہونے کے باوجود وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو میں جس بندے کی آج بات کر رہا ہوں وہ مولانا حیات علی اکبر صاحب ہیں، میاں والی سے ہیں۔ کبھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی، بس فیس بک پر جو ہے ان کی چیزیں دیکھتا رہتا ہوں، اور حال ہی میں انہوں نے 3 نومبر کو آل میاں والی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کی، جس میں حضور مفکر اسلام حضرت ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی زیدہ شرفہ کا خطاب تھا۔ تو اب میں نے دیکھا کہ یہ بظاہر تو یہ مولانا حیات علی اکبر صاحب سادے سے آدمی ہیں، لیکن جو انہوں نے کام کیا اس کام پر ان کو خراج تحسین پیش کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ خراج تحسین بنتا بھی ہے کہ ایسے شخص کو خراج تحسین پیش کیا جائے کہ جس نے اکیلے رافضیوں کو ناکوں چنے چبوائے، تمام تر رکاوٹوں، تمام تر دباؤ کے باوجود اس سادے سے شخص نے اتنی خوبصورت عظیم کانفرنس کروائی کہ یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ جن کے پاس وسائل ہیں وہ تو کچھ نہیں کر سکے، اور جس کے پاس اتنے وسائل بھی نہیں تھے اس نے اتنا بڑا کام اکیلے کر لیا۔ تو اس کے لیے غیرت ایمانی، جذبہ ایمانی اور اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں جو ہے مولانا حیات علی اکبر صاحب میں پائی گئی ہیں، اور انہوں نے اکیلے یہ کام کیا اور اس میں وہ کامیاب ہوئے۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مزید ان کو عزت و وقار عطا فرمائے کہ انہوں نے اہل سنت کے بقا اور اہل سنت کے نظریات کی بقا کے لیے
یہ کانفرنس منعقد کروائی، اور ابھی ان کے لیے جو وہاں کے مقامی مخالفین نے جو مسلک کے باغی ہیں، نظریہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے باغی ہیں، ان لوگوں نے جو مشکلات کھڑی کی ہیں تو وہ بھی سامنے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ بندہ اب تک ڈٹا ہوا ہے اور ڈٹا رہنے کا عزم بھی کیا ہے۔ اور میں بھی ان سے یہ کہوں گا کہ آپ گھبرائیں نہیں، وقتی یہ مشکلات آتی رہتی ہیں اور پھر رب تعالیٰ کی طرف سے ایسی آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، رب تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا کرم ہوتا ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہی جو آج مخالفت کر رہے ہیں، یہی لوگ کل آپ کے ہاتھ چومیں گے، اور آپ کے کام سے یہی لوگ متاثر ہوں گے کہ جو آپ نے نظریے کے لیے کام کیا ہے، جو آپ نے نظریہ امام رضا خان کی بقا کے لیے کام کیا ہے، اس کام پر آپ کو رب ذوالجلال کی طرف سے اجر عظیم بھی ملے گا، اور ہم سنی قوم آپ کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں کہ آپ نے اکیلے محدود وسائل کے ہوتے ہوئے آپ نے اتنا بڑا کام کیا۔ تو اس پر میں آپ کو جتنا بھی خراج تحسین پیش کروں وہ کم ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے مثال ہے، مولانا حیات اکبر صاحب ان لوگوں کے لیے مثال ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے، پیسہ بھی ہے، وسائل بھی ہیں، لیکن وہ کام نہیں کر رہے۔ کیوں نہیں کام کر رہے؟ کہ رب جس کو پسند کرتا ہے اپنے کام کے لیے اسی کو ہی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ تو شاید رب تعالیٰ کو ان کا پیسہ پسند نہ ہو، ان کے وسائل پسند نہ ہو، اور رب تعالیٰ کو صرف مولانا حیات اکبر کا اخلاص پسند ہو، اور اخلاص کی بنیاد پر ہی تو انہوں نے یہ کام کیا ہے اور اللہ نے کامیابی عطا فرما دی ہے۔ تو آپ کے لیے اتنا ہی کہوں گا کہ مولانا حق کے راستے میں رکاوٹیں آتی رہتی ہیں، مشکلات آتی رہتی ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ پھر عوام اور قوم اس شخص کی احسان مند رہتی ہے، اس کی قدر کرتی ہے۔ تو آپ نے ڈٹے رہنا ہے، آپ نے استقامت کے ساتھ نظریہ امام رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی بقا اور اس نظریے کی ترویج و اشاعت کے لیے آپ نے کام جاری رکھنا ہے، اور ہماری اگر ضرورت